بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اس کو اعمال کا ثواب مل جائے گا۔ مطلب بندہ صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ الکریم آج میں 5 نمازیں با جماعت پڑھوں گا، نیت کرے انشاءاللہ الکریم آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نیت کرے کہ میں انشاءاللہ رزق حلال کماؤں گا، تو اللہ پاک اس کو اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنی برکتیں ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت ہم بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابن حبان کی حدیث پاک ہے، فرمایا گیا کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ یعنی نیکیاں کر کر کے بندہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ کھانا کھا لے تو بندے کا پیٹ جو ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، کھا کے سیر ہو جاتا ہے، نہیں بھئی اب گنجائش ہے نہیں۔ لیکن نیکیاں ایسی چیز ہے، فرمایا کہ بندہ نیکیاں کرتا رہے کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے نیکیوں کا کہ کسی طرح مجھے مزید نیکیاں مل جائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے اسلامی بھائیوں نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جایا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ الکریم اسی آیت کے تحت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ واقعہ پچھلی امت کا ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے پارہ 1 سورت جو ہے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو یہ تورات شریف دی گئی، جس طرح ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پاک عطا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یہ کتاب عطا کی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہاڑ پر بلایا۔ کون سا پہاڑ؟ کوہ طور پہاڑ، اس پر بلایا اور حکم دیا کہ موسیٰ تم نے 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ کہاں پر؟ پہاڑ پر۔ کتنے دن کا؟ 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو خلیفہ بنا کر کہ میں جا رہا ہوں تورات لینے کے لیے کوہ طور پر اللہ پاک سے ملاقات کرنے، ہم کلام ہونے، تو لہذا تم نے پیچھے ان کا خیال رکھنا ہے، بنی اسرائیل کا، میری قوم کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ خلیفہ بنا کر بہرحال آپ چلے گئے۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نے 30 دن یہیں پر اعتکاف کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پہاڑ پر ہی 30 دن وہیں پر رہے، اللہ پاک کی عبادت کی اور آپ نے روزے رکھے، 30 کے 30 دن روزے رکھے، رات کو عبادت کرتے۔ جب 30 دن مکمل ہونے والے تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
پتہ چل گیا تھا کہ اب میں نے اللہ پاک سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بندہ جب کسی بڑے بندے سے ملنے جاتا ہے تو پھر تیاری بھی پھر پوری کرتا ہے، کپڑے بھی اپنے چیک کرتا ہے استری ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اپنی چپل بھی دیکھتا ہے، جو بوٹ پہنے ہیں سینڈل پہنے صاف ہے کہ نہیں، اپنے بدن کو دیکھتا ہے، بالوں کو دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھتا ہے صاف ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں بڑی شخصیت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے، چاہے وہ یہ دنیا دار کی مثال دے رہا ہوں، آپ سوچے جو رب العالمین ہیں ان سے ملنے جائے تو بندہ پھر تھوڑا بہت تو سیٹلمنٹ ہوتا ہے نا، چیک تو کرتا ہے نا اپنے آپ کو، بھائی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے رب کے حضور حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے۔ آتا ہے کتابوں میں لکھا، تفسیر نعیمی کے اندر لکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب میں نے اللہ پاک سے ہم کلام ہونا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے مسواک لی اور آپ نے اپنے جو دانت مبارک ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیے، کیونکہ بندہ جب روزے رکھتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو اسمیل آتی ہے، آپ نے رمضان کے روزوں میں اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی مسواک کی اور اپنے دانت مبارک جو ہے اس کو صاف کیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو جب 30 دن اعتکاف فرما لیا، روزے رکھ لیے، مسواک کر لی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ روزے رکھنے سے آپ کے منہ سے جو مہک آتی تھی تو لہذا وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو روزے رکھنے سے تمہارے منہ سے جو ایک خاص مہک آتی تھی جو روزے رکھنے کی، وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ تو آپ نے مسواک کر کے وہ مہک ختم کر دی، لہذا اب ایسا کرو 10 دن مزید یہیں پر رکو اور عبادت کرو اور یہاں پر روزے رکھو 10 دن مزید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک کہا اور 10 دن آپ مزید رک گئے، لیکن آپ اپنی قوم سے یہی کہہ کر آئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں اور پھر میں آ جاؤں گا۔ جب 30 دن ہو گئے تو اب اس کے بعد جو پیچھے لوگ تھے وہ بڑے بیتاب کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں 30 دن کا کہہ کر گئے تھے اور ابھی تک آئے نہیں۔ تو ادھر ہی جب 30 دن مکمل ہوئے تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں ایک سامری نام کا ایک منافق شخص تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے بنی اسرائیل کو بہکانے کی کوشش کی۔ کیسے بہکایا، کیسے ورگلایا، کیسے گمراہ کیا اس نے سونے چاندی کا نا ایک بت، ایک بچڑا بنایا، سونے چاندی کا، وہ بنا کر اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی جس کی وجہ سے وہ بچڑے میں سے آواز آنے لگی۔ بچڑا تو بے جان تھا، کوئی جان نہیں تھی، لیکن اس نے کوئی چیز ایسی ڈالی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز آنے لگی۔ تو اب سامری گمراہ کرنا چاہتا تھا، ورگلانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملنے کے لیے وہ تو کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خدا تو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ وہ بچڑے کو خدا مان لیا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، یوں کہا اس نے۔ تو اس بچڑے میں کہنے لگا خدا نے حلول کیا ہوا، یعنی اس بچڑے میں خدا آیا ہوا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ اب یہ اللہ ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کہا۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ سامری کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے اور اس بے جان بچڑا جو تھا سونے چاندی کا بنایا تھا اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اب جب ادھر بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو اب یہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا نا۔ تو اب جب یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ موسیٰ تمہاری قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، وہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلال میں آ گئے اور بہت غضبناک ہو کر واپس آپ تشریف لائے اور اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا، توڑ دیا، اور بڑی سختی کے ساتھ اس سامری کو سزا دی جس نے بہکایا تھا
اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ توبہ کروائی کہ توبہ کرو اور کلمہ پڑھ کر دوبارہ مومن ہو جاؤ. تو پھر وہ سامری کے پاس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کے پاس وہ کیا چیز تھی جو اس نے بے جان بچڑے میں ڈالی، جس کی وجہ سے وہ آواز آنا شروع ہو گئی؟ وہ کیا چیز تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سامری وہ کیا چیز تھی تیرے پاس؟ اب یہ بات توجہ طلب ہے، یہ سننے والی بات ہے اس پورے واقعے کے اندر. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سامری وہ کیا چیز تھی جو تُو نے ڈالی تو وہ جو بے جان بچڑا سونے چاندی کا بنا اس میں سے آواز آنے لگی، وہ چیز کیا تھی؟ تو اس کو اللہ پاک نے پارہ 16 سورۃ طٰہٰ میں ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرْ بِهِ فَقَبَّضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرُّسُولِ فَنَبَذْتُهَا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا، تو اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا. تو ساتھ ہی فرمایا تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا. یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ فرشتے آئے تھے. تو آتا ہے وہ کہتا ہے سامری کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور وہ جا رہے تھے. کہتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کو جہاں پر کھر تھا، پاؤں تھا، اس پاؤں کی مٹی میں نے وہ مٹی لی تھی اور مٹی وہ میں نے سونے چاندی کے بچڑے کے اندر ڈالی تھی. تو وہ جو سونے چاندی کا بے جان بچڑا تھا اس میں سے آواز آنے لگی. صرف حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے گھوڑے کی خاک وہ ڈالی تو اس سے آواز آنے لگ گئی. تو پیارے اسلام بھائیوں یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے ہیں اور بے شک بابرکت ہے، لیکن آپ واسطوں کی گنتی دیکھیں. آج جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں طلب کرنا چاہیے، یہ واسطہ نہیں مانگنا چاہیے، ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پیارے اور ان سے گھوڑے کو نسبت، کیونکہ جبریل امین اس گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑے کو نسبت، اب گھوڑے کو خاک سے نسبت ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور اس کا پاؤں زمین پر لگا ہے، خاک پر لگا ہے. ویسے تو مٹی ہماری گلی میں بھی پڑی ہے، ریت ہماری گلی میں بھی پڑی ہے، لیکن جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک وہ سامری نے اٹھائی اور بچڑے میں ڈالی تو اس سے آواز آنے لگی. تو اس سے پتا چلا کہ تبرکات کی بڑی برکتیں ہیں. اس سے پتا چلا کہ تبرکات کی بڑی برکتیں کہ جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے سے خاک لگی ہے پاؤں سے اس کے، تو وہ سامری نے اٹھائی تو اس کی برکت سے وہ بے جان بچڑا جو سونے چاندی کا بنا تھا اس سے آواز آنا شروع ہو گئی. تو سوچئے علماء فرماتے ہیں نیکوں اور پاکوں کے تبرکات کی کتنی برکتیں ہوں، نیکوں اور پاکوں کی کتنی برکات ہوں گی. اور یہاں پر علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر تبرکات برے بندوں کے ہاتھ آ جائے، جو نااہل ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ پھر بھی اگر اس کی بے ادبی کرے تو وہ گستاخ بن جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے اس کو سزا دی گئی کہ اس نے تبرک والی مٹی تو اٹھا لی لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کیا بلکہ اس کا غلط استعمال کیا، وہ بھی غیر خدا، مطلب ایک بچڑا بے جان اس کے لیے وہ کام کیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، بنی اسرائیل ساری گمراہ ہو گئی اور اس بت کی اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو علماء فرماتے ہیں اگر یہی تبرکات اگر یہ نیکوں کے ہاتھ میں آ جائے، پاکوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ان کو برکتیں ہی برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، پھر یہی ان کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بھی بن جاتا ہے کہ یہ نیکوں کے تبرکات کی قدر کرتے ہیں. تو اسی لیے تو شاعر کہتا ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حضور کے خادم حضرت جبریل امین
علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں سے جو خاک لگی اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک سے خاک لگے اس کی کتنی برکتیں ہوگی، اس کی کتنی برکتیں ہوگی۔ ارے آج دیکھیں ہمارے وارث بھائی عمرہ کر کے آئے، ان سے پوچھے کہ بھائی وہ مقام ابراہیم پر لوگ کیسے بڑھ چڑھ کر نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے لگ کر، کیوں بھائی کیا وجہ ہے، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ارے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ ابراہیم کے مقام کی جگہ کو مصلی بنا لو، یہاں پر تم نماز پڑھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جہاں پر لگے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہہ دیا کہ حاجیوں تم حج کرو یا عمرہ کرو، تم نے مقام ابراہیم پر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے لگی۔ حجر اسود دیکھ لیں، یہ بھی نسبت والی جگہ ہے، خانہ کعبہ یہ بھی نسبت والی جگہ ہے، تو یہ تبرکات ہی ہیں، سارے تبرکات ہیں۔ تو یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے خادم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی، کہ اس کی مٹی اٹھائی اور بچڑے کے اندر ڈالی تو آواز آنے لگی، بے جان چیز سے آواز آنے لگی۔ تو سوچئے کہ حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان تو خدمتگاروں کی ہے نا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اللہ پاک نے تبرکات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور ادھر ہی فرمایا کہ یہ واقعہ جیسے ہی ہوا بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا، مگر اللہ پاک نے پھر بھی رحم فرمایا۔ شرک کر رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی توبہ پھر قبول کی، ان کو معاف کر دیا۔ اسی کو قرآن پاک میں ذکر کیا، لیکن پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ پہلی بات تو یہ غور کرنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی گئی، تو آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، پھر 30 دن رکے، پھر 10 دن مزید بڑھ گئے، 40 دن رکوایا گیا، 40 دن اعتکاف کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد روزے بھی رکھوائے گئے، 40 روزے رکھے۔ تو علماء یہاں بیان کرتے ہیں تو پھر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی گئی، اور ادھر ہی فرمایا لیکن میرے حضور کی شان دیکھے کہ اللہ پاک جہاں جہاں اپنے محبوب کو پاتا ہے وہیں جبریل امین علیہ السلام کو قرآن کی آیات لے کر وہیں بھیج دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہے، اللہ پاک حکم ارشاد فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کر ان کو یہ قرآن کی آیتیں دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رکوایا ہے، روزے رکھوا کر پھر جا کر قرآن دی، لیکن محبوب کی شان دیکھیں، محبوب غار حرا میں ہے اور وہیں پر جبریل کو بھیج دیا، جبریل میرے محبوب کو تنگی نہ ہو، میرا محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب کو غار حرا میں ہی قرآن کی آیتیں دے دو۔ اور پھر بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی، حضور سفر میں ہیں تو اللہ پاک نے سفر کی آیتیں سفر کے اندر ہی حضور کے پاس جبریل امین کے ہاتھ بھجوا دی۔ حضور بستر پر ہیں، قرآن کی آیتیں بستر پر ہی جبریل امین علیہ السلام لے کر آ گئے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑ رہا ہے، یہاں پر جبریل امین حضور کے پیچھے پیچھے قرآن کی آیتیں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ شان اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہیں سے یہ بھی بات غور کرنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور پیچھے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، ان کو خلیفہ بنا کر پھر گئے ہیں۔ اور یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے باوجود بنی اسرائیل کتنی سخت قوم تھی کہ وہ 40 دن بھی
توحید پر قائم نہیں رہ سکے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور ادھر ہی دیکھیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کو گزرے ہوئے جو ظاہری طور پر حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، 1450 صدیاں گزر چکی، لیکن آج بھی حضور کی امت توحید پر اسی طرح قائم، آج بھی امت مسلمہ اللہ کو ایک مانتی ہے، آج بھی امت مسلمہ صرف سجدہ کرتی ہے تو وہ رب کی ذات کو ہی سجدہ کرتی ہے، اس کے سوا امت مسلمہ کسی اور کو نہیں پوجتی۔ ہاں، اللہ کے ولیوں سے نسبت اگر کوئی اس کو یہ نام دے دے کہ یہ شرک کرتے ہیں، وہ اس کی عقل کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بندہ شرک نہیں کر رہا۔ ارے میرے حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی آخری خطبہ، اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ ظاہری طور پر حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کھائی اللہ پاک کی قسم، میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا، یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں اس چیز کا خوف نہیں رکھتا کہ اے امت مسلمہ کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جتنی نکھار کر، جتنے ظاہری طور پر صاف کر کے توحید میں نے بیان کی ہے، اس طرح کی توحید تمہیں کسی نے بیان نہیں کی۔ تو الحمدللہ آج بھی سنی جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ توحید پر اسی طرح قائم ہے جو 1450 صدیوں پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر قائم تھے، اہل بیت قائم تھے۔ تو الحمدللہ آج بھی ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور توحید پرستی کی ایک مثال آپ کو دنیاوی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مشہور بزرگ شخصیت جن کو داتا علی لاہوری کہا جاتا ہے، حضور داتا گنج بخش حاجویری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، وہاں پر اللہ کے ولی کے مزار پر مسلمانوں کا، عاشقان اولیاء کا ہجوم ویسے ہی رہتا ہے، وہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب داتا صاحب کے مزار پر حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب واپسی کا سلسلہ ہوتا ہے تو الٹے پاؤں جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ولی کو پیٹ نہ ہو جائے، لیکن قربان نہ جائے۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، مزار کے آگے مسجد ہے، لیکن جیسے ہی چاہے فجر کی اذان ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو حاضرین آئے ہوتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہی توحید پرست داتا صاحب کے مزار سے ہٹتا ہے اور داتا صاحب کو پیٹ کر کے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں، بلکہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے والے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے داتا صاحب کو بھی پیٹ کر دی، کس لیے؟ کیونکہ اب نماز کا وقت آ گیا، اب سجدہ کرنے والی ذات ہے تو وہ میرے مالک کی ذات ہے، اب ہم نے جھکنا ہے تو اپنے رب کے حضور جھکنا ہے۔ اور ادھر یہ بھی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں کہ تم ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہو، تم کہتے ہو معاذ اللہ کہ یہ معبود ہے، تم ان کو اللہ مانتے ہو۔ ایسا نہیں، کسی بھی سنی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ارے اس سامری نے مٹی اٹھائی تو اس کو گھوڑے کے پاؤں کی برکتیں مل جائیں، تو جو حضور کا امتی اور ولی بھی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے پاس بیٹھ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ہمیں اس کی برکتیں کیوں نہیں نصیب ہوں گی؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح ملتا ہے، ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے پوچھا، اے بابا جان، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ مولا علی نے فرمایا بالکل۔ پھر فرمایا، عرض کی امام حسین سے محبت ہے؟ مولا علی نے فرمایا بالکل۔
فرمایا میری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل۔ پھر عرض کی کہ کیا آپ کو نانا جان حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہاں ہے مجھے رب سے محبت۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بابا جان اتنے ساروں کی محبت آپ کے دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایک وقت میں تو ایک کی محبت ہوتی ہے، آپ کیسے محبت کرتے ہیں؟ مولا علی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم جن کو کہا گیا، مولا علی نے جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے دیکھا نہیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں فاطمہ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اصل محبت میرے رب عزوجل سے ہے اور اسی کی وجہ سے میں تم سب سے محبت کرتا ہوں۔ تو آج ہم بھی اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی لوگوں سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی لوگوں سے بغض بھی رکھو۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اگر کوئی عقیدے کا دین کا برا ہے، اگر کوئی عقیدے کا دین کا برا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، تو کوئی اس نے ہمارے پیسے نہیں مارے ہوتے، کوئی اس نے ہمارے پلاٹ پر قبضہ نہیں کیا ہوتا، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ میرے حضور کا گستاخ ہے، یہ میرے صحابہ کا گستاخ ہے، میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، اولیاء کرام کا گستاخ ہے، تو پھر یہ ہماری نظروں میں بھی گستاخ ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہاں اگر یہ اولیاء سے محبت کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، علماء اہل سنت سے محبت کرنے والا ہے تو اس کے پاؤں کی خاک بھی ہم اپنے آنکھوں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں اگر محبت اللہ کے لیے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہم نے محبت بھی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ سارے بولے کس کے لیے؟ ہاں، اور اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے، بغض بھی رکھنا ہے تو وہ بھی کس لیے؟ اللہ کے لیے، جس سے اللہ پاک نے اعلان جنگ کر دیا، اس سے دشمنی کا اظہار کیا، تو لہذا ہم بھی اس سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے اللہ رسول نہیں پسند کرتے، ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، جس کو اللہ رسول پسند کرے تو ہماری کیا ضرورت کہ ہم اس سے نفرت کریں؟ ارے پھر تو ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر لگائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو بنی اسرائیل جو تھی بڑی ناشکری قوم تھی، بہت ناشکری قوم تھی، لہذا ہمیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ سو کر اٹھے الحمدللہ، یا اللہ تو نے ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا، پھر موقع دے دیا، حلال روزی کمائے الحمدللہ، شکر ادا کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ پاک میزان کو جہاں پر نیکیاں تولی جائیں گی، برے اعمال تولے جائیں گے، اللہ پاک نیکیوں کو میزان سے بھر دیتا۔ اونتے کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔